السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور صحت افطار آپ میرے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن آج کی جو افطار ہے وہ تو بڑی اہم افطار ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ بڑے اہم بڑے اسپیشل بچے ہیں. یہ سارے اسپیشل بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ تو میرا ہے، یہ تو نہیں دوں گا میں. تو اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین کرام، وہ ہے ہمارے انبیاء. پہلے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ باقی بچا ہے وہ ہم آج اس کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر کل سے انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام ان کا قصہ بیان کریں گے. ہمارے ساتھ سسٹر روت بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سیکنڈ فاؤنڈر ہیں دارالسکون کی، اور ان کے ساتھ جیکی بھی موجود ہیں، اور دونوں موجود ہیں. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. مائک اپنے پاس لینا. اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ آ کے؟ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا. ارے نہیں، آپ کا شکریہ، آپ آئیں ہمارے پاس. بالکل آئیں. ہو سکتا ہے آپ نے بائبل میں ایبر کا ذکر پڑھا ہو. ایبر تو میں انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. حضرت ہود کہتے ہیں انہیں، اسلام میں مسلمان ان کو ہود کہتے ہیں، اینڈ بائبل میں ان کو ایبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایبر کا قصہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا ہم بیان کر رہے ہیں. اچھا، ہوا کیا تھا ناظرین کرام، جب ہم نے سحر میں گفتگو کی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام تو ان کو عذاب کی انہوں نے اطلاع دے دی تھی. اب جو ان کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بہت اونچے اونچے ہوتے تھے یہ، تو یہ بڑے تن و من جسم تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے. وہ ہوا چلی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی. عورت نے دیکھ بھی لیا تھا اس ہوا کے اندر بہت ساری آگ چھپی ہوئی ہے، اور کچھ بھیانک چہرے بھی دکھائی دیے. بہرحال وہ ہوا چلی اور کچھ لوگ مر گئے. اس کے بعد پھر جب وہ مسلسل ہوا چلتی رہی تو قوم عاد تباہ ہو گئی. اب جو خلجان بن سعد تھا، جو اپنے قبیلے کا بڑا معزز سردار تھا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ایک غار میں چھپا ہوا تھا. 5ویں دن حضرت ہود علیہ السلام اس کے پاس آئے. 4 دن تک ہوا چلتی رہی. 5ویں دن آئے اور کہا کہ بھئی تم نے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوا تمہاری نافرمانی کا. تم نے خدا کی نافرمانی کی، تم نے اس کے نبی کی توہین کی، تکذیب کی، نبی کے ساتھ جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، ان کی توہین کی. اب تم نے دیکھ لیا تمہارا کیا انجام ہوا، تو اب بھی ایمان لے آؤ، عذاب سے محفوظ رہو گے. تو اس نے پھر وہی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، وہی بےہودگی. خلجان بن سعد نے اس نے کہا نہیں، یہ تو ہم پر ایسی آفت آئی ہے کیونکہ ہم نے اپنے دیوتاؤں کو ناراض کر دیا ہے، ہم تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا 6 دن وہ غار کے اندر جو چھپے ہوئے تھے، ہوا وہاں بھی پہنچ گئی، اور یہ جتنے لوگ غار میں تھے یہ سب کے سب مارے گئے. ظاہر ہے کہ جب ذہنوں پر کفر اور شرک کے تالے لگ جاتے ہیں ناظرین کرام، تو پھر ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اگلے دن حضرت ہود علیہ السلام پھر پہنچے. کچھ لوگ جو بچے ہوئے تھے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب ختم کر دے گا. تو پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا خدا ہمیں کیا دے گا، ہم جو ایمان لائیں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمہاری جو ساری معصیت کی زندگی تھی، جو تم نے گناہوں میں گزاری تھی، اور جو بڑی گندی زندگی تھی تمہاری، بڑی سنی ہوئی آلودہ زندگی تھی، وہ اجلی ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، اس میں طہارت ہو جائے گی، اور پھر تم کو جنت میں داخلہ ملے گا. اور چاہتے ہو کہ باقی زندگی اچھی طرح کٹ جائے تو ایمان لے آؤ، ورنہ پھر عذاب تمہارا منتظر ہے. وہ تو انتظار کر رہے. یہ آپ کو منگوا کے دیتا ہوں نا میں بھی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے نا ناظرین کرام، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ ریح العقیم تھی. یہ جو ہوا چلی تھی اس کو کہتے ہیں ریح العقیم. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ منکرین حق پر عذاب بن کر چلتی رہی، اور 7 دن اور 7 راتیں یہ ہوا ان پر چلتی رہی. یہ قوم مکمل طور پر تباہ ہو گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اور جو بڑا اکڑتے تھے اپنی عمارتوں پر، بہت زبردست قسم کی انہوں نے عمارتیں بنائی تھیں، انہیں عمارت سازی پر عبور حاصل تھا. یہ بہت چیزوں کو زیب اور آراستہ کرتے تھے، زیب و زیبائش اور آرائش پر ان کو بڑا ناز تھا. سب کا سب خاک میں مل گیا، اور یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل اس لیے بھی نہ رہے کہ ان کے منہ ہی خاک میں چلے گئے. یہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے اس ہوا سے، جس ہوا کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان پر یہ یعنی ان کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہے، بارش ہو جائے گی. بہرحال ایسا تو نہیں ہوا. اچھا، قیل بن غفیر اور اس کے ساتھی، جس کا ذکر میں نے کیا تھا، جو خانہ کعبہ گئے تھے دعا کرنے کے لیے، اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہماری دعائیں قبول ہوئی ہوں گی. تو وہاں پر ان کے پاس کچھ لوگ دعائے استسقاء کے لیے، جو وہاں پر معاویہ بن بکر کے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر بیٹھا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا خبر یہ ہے کہ قوم عاد پر ایک ہوا چلی ہے، تو
انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہوا چلی اس کا مطلب وہاں پر بڑی سرسبز اور شادابی آ گئی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. تو ان پر تو سیاہ ابر آگ بن کر گرا اور سب کے سب بھسم ہو گئے، جل گئے. اب جب قیل بن غفیر نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے تیری نافرمانی کی. اور اس نے ایک ایسی دعا مانگی جو ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمیشہ دعا اچھی کرنی چاہیے. اس نے کہا اے اللہ، ہم نے تیری نافرمانی کی، ہمارا حشر بھی اب ان کے ساتھ کر جو تو نے ہماری قوم کے ساتھ کیا. لہٰذا وہ ریح العقیم جو اس وقت وہاں تباہی مچا رہی تھی، صرف ان 4 افراد کے لیے کعبۃ اللہ تک پہنچی اور ان چاروں کو وہیں پر جلا کر بھسم کر دیا. جیسی انہوں نے دعا کی تھی ویسی دعا قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے سارے ساتھی چشمہ جو تھا ناظرین کرام، جس کو لینو بھی کہا جاتا ہے، لینو بھی کہا جاتا ہے، اس چشمے کے پاس عافیت کے ساتھ رہے. اور ان میں سے صرف مرشد بن سعد بچا جو سیدھا حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آیا اور وصال تک آپ کے ساتھ رہا. پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نشان مٹ چکا تھا اور حد نگاہ تک عادیوں کی کریہ المنظر لاشیں موجود تھیں جو نافرمان تھے، جو گستاخ تھے، جو نبیوں کی توہین کرتے تھے. اور عاد کی بستیاں ناظرین کرام یہ حضر موت کے علاقے کے قریب واقع تھیں. یہ اس وقت سلالہ ایک علاقہ ہے عمان کے قریب، اور وہاں پر ان کی بستیوں کے کچھ نشانات ملتے ہیں. وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام نے قریب جا کر ایک شہر بسایا اور پھر وہیں رہ کر آپ نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 برس ہوئی تب رفیق اعلیٰ کی طرف سے پیغام وصال آ گیا، اور آپ کی قبر اثر آج بھی اسی سرخ ٹیلے کے پاس موجود ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. یہ تو ہمارے انبیاء اختتام پذیر ہوا. اور اب ہم ذرا بچوں کی طرف آتے ہیں. سسٹر روت بیٹھی ہیں، جیکی موجود ہیں، بچے پیارے پیارے موجود ہیں.